ایک دور کی سلطنت تھی جہاں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام لوگ عزت سے نہیں، ڈر سے لیتے تھے۔ اس کے محل کے دروازے بلند تھے، لیکن اس کے دل کے دروازے بند تھے۔ شہر کے لوگ خاموش رہتے تھے، بازار چلتے تھے، زندگی چلتی تھی، لیکن ہر چہرے کے پیچھے ایک خوف چھپا ہوتا تھا، کیونکہ اس بادشاہ کا ایک ہی اصول تھا: جو اس کے خلاف بولے گا وہ زندہ نہیں رہے گا۔ اور پھر بھی ظلم کبھی چھپ کر نہیں رہتا۔ اسی سلطنت میں ایک غلام تھا۔ نام اس کا کسی کو یاد نہیں تھا، لوگ اسے بس غلام کہتے تھے، لیکن اس کی پہچان اس کا نام نہیں، اس کی عقل تھی۔ وہ محل کے اندر ہی رہتا تھا، چھوٹے موٹے کام کرتا، لیکن ہر وقت خاموشی سے دیکھ رہا ہوتا، ہر بات سنتا، ہر چیز سمجھتا، لیکن کبھی کچھ بولتا نہیں۔ اس نے بادشاہ کو قریب سے دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ کیسے بے گناہ لوگوں کو صرف شک پر سزا دی جاتی ہے، کیسے وزیر جھوٹ بول کر بادشاہ کو خوش رکھتے ہیں، اور کیسے سچ بولنے والوں کی آواز محل کے اندر ہی دبا دی جاتی ہے۔ لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ بادشاہ کو لگتا تھا کہ وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ وقت گزرتا گیا، اور ایک دن محل میں ایک عجیب اعلان ہوا۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی سلطنت میں سچائی کا امتحان لے گا۔ اس نے سب درباریوں کو بلایا اور کہا، جو اس کے 3 سوالوں کا صحیح جواب دے گا اسے انعام ملے گا، لیکن اگر کوئی غلط ہوا تو سزا بھی وہی ہوگی جو بادشاہ مناسب سمجھے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان سوالوں کا سامنا کرے، کیونکہ سب جانتے تھے یہ امتحان سچ کا نہیں، بادشاہ کی مرضی کا ہے۔ وزیر آگے بڑھے، انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی، لیکن ہر جواب کے بعد بادشاہ کا چہرہ اور سخت ہوتا گیا۔ ایک ایک کر کے سب ناکام ہوتے گئے، کچھ کو سزا ملی، کچھ محروم رہ گئے، اور پھر بادشاہ کی نظر اچانک اس غلام پر پڑی۔ وہ پیچھے کھڑا تھا، ہمیشہ کی طرح خاموش۔ بادشاہ نے اسے بلایا۔ دربار کے سب لوگ حیران رہ گئے۔ ایک غلام، اور وہ بھی جواب دے گا؟ غلام آگے بڑھا، لیکن اس کے چہرے پر نہ ڈر تھا، نہ گھبراہٹ، صرف ایک سکون تھا، جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو کہ کیا ہونے والا ہے۔ بادشاہ نے اسے غور سے دیکھا اور آہستہ سے کہا، اگر تم غلط ہوئے تو تمہاری سزا سب سے سخت ہوگی۔ دربار کی سانسیں رک گئیں، لیکن غلام نے صرف سر جھکا کر ہاں کر دی۔ اب امتحان شروع ہونے والا تھا۔ بادشاہ نے پہلا سوال پوچھا، سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ دربار خاموش تھا۔ غلام نے فوراً جواب نہیں دیا۔ وہ کچھ لمحے رکھا، پھر آہستہ سے بولا، سب سے بڑی طاقت نہ تلوار ہے، نہ دولت، بلکہ انصاف ہے۔ دربار ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ بادشاہ کے چہرے پر ہلکی سی سختی آئی، لیکن وہ خاموش رہا۔ پھر اس نے دوسرا سوال پوچھا، سب سے بڑا خوف کیا ہے؟ اس بار بھی غلام نے جلدی نہیں کی۔ اس نے سیدھا بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا، سب سے بڑا خوف وہ ہوتا ہے جب انسان اپنے ہی فیصلوں سے ڈرنے لگے۔ دربار میں ہلکی سی سرگوشی ہوئی۔ کچھ لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے انہیں پہلی بار کچھ سمجھ آیا ہو۔ اب تیسرا سوال باقی تھا، اور یہ سب سے مشکل تھا۔ بادشاہ نے آہستہ سے کہا، اور سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ دربار کی سانسیں رک گئیں۔ غلام نے ایک گہری سانس لی، پھر آہستہ سے کہا، سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ انسان خود کو کبھی غلط نہ سمجھے، اور جب اسے اپنی طاقت پر اتنا غرور ہو جائے کہ وہ سچ سننا بند کر دے تو وہ صرف غلطی نہیں کرتا بلکہ ظلم کرتا ہے۔ پورا دربار خاموش ہو گیا۔ یہ الفاظ سیدھا بادشاہ کے لیے تھے۔ اب سب کی نظر بادشاہ پر تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے وقت رک سا گیا۔ بادشاہ نے غلام کو غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر غصہ بھی تھا، لیکن ساتھ ہی ایک سوچ بھی، کیونکہ پہلی بار کسی نے اسے اس کا سچ دکھایا تھا۔ اور پھر بادشاہ آہستہ سے اپنی کرسی سے اٹھا۔
सब ने सोचा अब सजा दी जाएगी, लेकिन उसने कुछ और किया। वो गुलाम के पास आया और कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर उसने कहा, आज पहली बार किसी ने मुझे जवाब नहीं बल्कि सच दिया है। दरबार में हल्की सी हलचल हुई। बादशाह ने मजीद कहा, जो इंसान सच बोलने की हिम्मत रखता है वो गुलाम रहने के लायक नहीं, और उसने उसे आज़ाद कर दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस दिन के बाद बादशाह बदलना शुरू हो गया। इसने अपने फैसलों पर दोबारा गौर करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता दरबार में सच की जगह बनने लगी। लोग अब भी डरते थे, लेकिन पहली बार उन्हें उम्मीद भी थी। और वो गुलाम अब सिर्फ एक आज़ाद इंसान नहीं था, वो एक मिसाल बन गया था। एक ऐसी मिसाल जो ये दिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ी जीत तलवार से नहीं बल्कि सच बोलने की हिम्मत से होती है।